احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما گفتگو کر رہے ہیں۔ احسن اقبال اس وقت بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کورونا آ جاتی ہے۔ ابھی کل حافظ آباد یہ جا رہے ہیں موصوف تشریف لے کے، اور حافظ آباد میں لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، سکول بند کرا دیے گئے ہیں، اور محکمہ تعلیم کی طرف سے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے جلسے میں حاضری یقینی بنانی ہے۔ کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو 2 تقاریر کیں ان کو سن کے ایک بار پھر یہ یقین غالب ہو گیا ہے کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور عوام کی دنیا کوئی اور ہے۔ یہ جب تقریر فرماتے ہیں تو انہیں زمینی حقائق کا، اس آگ کا جس میں ایک عام آدمی ان کی پیدا کردہ مہنگائی اور معاشی بدحالی سے جھلس رہا ہے، کوئی نہ ادراک ہے نہ اس کا احساس ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں ایک لیکچر فرما کے چلے جاتے ہیں، میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے۔ جناب سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ ایک بہت مقدس لوگوں کے دلوں میں تصور ہے۔ ہر مسلمان کے دل کو اس کی جان سے پیارا تصور ہے۔ برائے مہربانی اپنی پور گورننس، اپنی معاشی بدحالی، اپنی جھوٹ پہ مبنی حکومت، اپنی انتقام پہ مبنی حکومت، اپنی غریب دشمن حکومت کو ریاست مدینہ سے تشبیہ نہ دیں۔ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر خلیفہ وقت ایک گھر میں کسی گھر کے بچوں کو بھوکا بلبلاتے ہوئے سن لے تو خوف خدا سے اپنی کمر پہ اناج کی بوری اٹھا کے اس گھر میں جاتا ہے۔ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں خلیفہ دجلہ کے کنارے ایک کتے کو بھی بھوک سے مرتا ہوا سوچ کے خوف خدا سے کانپتا ہے۔ یہ کس ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے خط غربت سے نیچے پھینک دیا ہے؟ آپ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں سے آپ نے ان کا 2 وقت کا نوالہ چھین لیا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے زہر کھانے کے برابر ہو چکے ہیں؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے کسانوں پر حیوانی تشدد کیا جاتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ مافیاز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ جاؤ غریبوں کو لوٹو، اپنی تجوریاں بھرو اور تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ یہ شوگر مافیا کون ہے؟ آٹا مافیا کون ہے؟ دوائیوں کی مافیا جس نے 800 گنا 1000 گنا قیمتیں بڑھائیں کون ہے؟ بی آر ٹی والے کون تھے؟ یہ جو کرپشن کے آپ نے بڑے بڑے کھاتے کھولے ہیں یہ ریاست مدینہ میں نہیں چلتے۔ ریاست مدینہ میں تو آپ خود بتایا کرتے تھے کہ خلیفہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے تو آپ نے 2 چادروں سے لباس کیسے بنایا ہے؟ تو جناب وزیر اعظم، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ انکم ٹیکس دیا ہے میں نے، لیکن میں تو ابھی 1 کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے آپ 300 کنال کے محل میں کیسے رہتے ہیں؟
آپ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے 10 کروڑ کا 2 زمان پارک پہ نیا گھر کیسے بنا لیتے ہیں؟ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اس عیاری اور مکاری سے اب کام نہیں چلے گا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ نہ آپ سے کوئی NRO مانگتا ہے، نہ آپ کسی کو NRO دے سکتے ہیں۔ آپ سے توقع لوگ کرتے ہیں کہ آپ انہیں روزگار کے موقع دیں گے۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بجلی گیس کو سستا کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں کو کم کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے جس کی آپ تقریریں کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کشمیر پہ سرنڈر کر دیا ہے۔ 1.5 سال ہونے کو چلا ہے، آپ کیا کر سکے ہیں کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ نے مودی کو موقع دیا کہ وہ کشمیر پہ لشکر کشی کرے، آپ نے آنکھیں بند کی، اور وہ کشمیری جو پاکستان کا پرچم سینے پہ لپیٹ کے گولیاں کھاتے تھے، آج ان کو ہم کیا شکل دکھائیں، کیا منہ دکھائیں؟ آپ نے کشمیر کے شہیدوں کا سودا کیا ہے، اس کا جواب قوم آپ سے مانگتی ہے۔ ہمیں لیکچر نہ دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ 10 سال 15 سال کی مہنگائی 2 سالوں میں کیسے ہو گئی۔